الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، قاعدہ نورانی قاعدے کا وقت ہے اور 3 سبق نورانی قاعدے کے ہو چکے ہیں۔ ان 3 سبقوں میں تمام حروف کے مخارج ناظرین کے سامنے عرض کیے گئے تھے اور آپ کو بتلایا گیا تھا کہ حروف کی ادائیگی کے 2 طریقے ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ حروف کو تمام مخارج سے ادا کر لیا جائے، اور نمبر 2 یہ کہ نکالنے کی مشق کر لی جائے۔ چنانچہ حروف کے مخارج اور جہاں سے حروف نکلتے ہیں وہ دانتوں کے نام آپ کے سامنے ذکر کر دیے گئے تھے۔ اب ناظرین، آج آپ کے سامنے انشاءاللہ میں حروف کی پہچان ذکر کروں گا کہ حروف کو پہچانا کیسے جاتا ہے۔ ہمارے کچھ وہ بھائی بھی ہوں گے جو ابتدائی سے قاعدہ دیکھ رہے ہوں گے، تو ان کو میں حروف کی پہچان بھی بتاؤں گا اور حروف کو نکال کر کے بھی دکھاؤں گا آج اس ویڈیو میں انشاءاللہ، چوتھے سبق میں۔ تو اب آپ اسکرین پر دیکھیے گا، انشاءاللہ اسکرین پر آپ کو تختی نمبر 1 نظر آئے گی۔ اب دیکھیے، تختی نمبر 1 آپ کو اسکرین پر انشاءاللہ نظر آ گئی ہوگی۔ تو اب اس میں دیکھیے گا، اور جو حضرات اپنا قاعدہ لے کر بیٹھنا چاہتے ہیں وہ اپنا قاعدہ لے کر بھی بیٹھ سکتے ہیں۔ تو اب دیکھیے گا، یہ تختی نمبر 1 مفردات، جس کو میں نے پہلی ویڈیو میں بھی ذکر کیا تھا اور مفردات کے بارے میں بتایا بھی تھا کہ الگ الگ حرفوں کو مفردات کہتے ہیں۔ اب یہاں 2 باتیں یاد رکھنے کی ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ حروف کی شکلیں، ان میں کئی حروف ایک ہی شکل کے آتے ہیں اور نقطوں سے ان کا امتیاز کیا جاتا ہے، ان کو پہچانا جاتا ہے۔ مثلا یہ با ہی کو لے لیجئے گا، با ہے، میں آپ کو عرض کر دوں کہ مثلا یہ با ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے اسکرین پر، یہ با اور تا اور سا، با اور تا اور سا، یہ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے۔ تو اس میں آپ یہ بات یاد رکھیں کہ دیکھنے میں ان تینوں کی شکلیں ایک ہی ہے اور یہ نقطے سے ان کے اندر امتیاز ہوتا ہے۔ اب نقطے کے اگر پہچان نہ ہو تو بھی انسان کنفیوز ہو جاتا ہے، انسان کو شبہ لگ جاتا ہے کہ یہ حرف کون سا ہے۔ تو جو ہمارے حضرات مکمل طور پر ابتدا سے قاعدے کو دیکھ رہے ہیں وہ اس بات کو ذہن نشین فرما لیں کہ یہ نقطے اگر آگے پیچھے ہو جائیں تو حرف بدل جاتے ہیں۔ مثلا پہلے اس کو با کو لے لیجئے گا، دیکھیے گا کہ اگر اس کے نیچے 1 نقطہ رکھا ہوا ہے تو یہ با بنا ہوا ہے، اور اگر اسی کے اوپر 2 نقطے آ جائیں تو یہی تا کہلائے گا، اس کے اوپر 3 نقطے آ جائیں تو یہی سا کہلائے گا۔ اس کے بعد اور نیچے چلیے گا، دیکھیے گا یہ جیم ہے، اس شکل کے 3 حرف ہیں اور نقطوں سے ان کے بیچ میں بھی امتیاز کیا جاتا ہے۔ اگر 1 نقطہ ہے بیچ میں تو یہ جیم کہلائے گا، اور اگر نقطہ بیچ میں سے نکال دیا جائے تو یہ بڑے ہا کہلائے گا، اور اگر اس نقطے کو بیچ میں سے نکال کر اوپر رکھ دیا جائے تو یہ مستقل خا کہلائے گا۔ اسی طرح اور نیچے آئیے گا، یہ آپ کو دال نظر آ رہی ہوگی، یہ دال ہے، یہ بھی اسی طرح ہے، ایک شکل کے 2 حرف ہیں، اگر اس کے اوپر نقطہ رکھ دیں گے تو یہی دال بن جائے گی۔ اسی طرح را اور سین اور صاد اور طا اور عین، ان کو سمجھ لیجئے گا کہ ان میں نقطہ رکھتے ہی حرف بدل جائیں گے۔
اگر صاد ہے خالی ہے تو صاد پڑھیں گے، اور نقطہ رکھ دیا جائے تو اسی کو بواد پڑھتے ہیں۔ جیسا میں نے آپ کو ان کے مخارج میں بتلایا تھا، ادائیگی مخارج میں کے بیان میں آپ کے سامنے عرض کی تھی۔ اسی طرح صاد کے بعد طا ہے، اگر اس پہ نقطہ آ جائے تو یہی ضوا کہلاتا ہے۔ سین ہے، یہ دو شکلیں ہیں حروف کی، اگر اس کے اوپر 3 نقطے آ جائے تو یہی بڑا شین کہلاتا ہے۔ اسی طرح عین ہے، یہ بھی 2 شکلیں ہیں، ان میں بھی نقطے کا فرق ہوتا ہے، اگر ایک نقطہ رکھ دیا جائے تو وہ غین بن جاتا ہے، اور نقطہ ہٹا دیا تو وہی عین کہلاتا ہے۔ اب اس سے آگے جو حروف ہیں یہ سارے الگ ہیں، ان کی شکل ایک دوسرے سے ملتی ہوئی نہیں ہے۔ مثلا فا کو لے لیجئے گا، یہ فا آپ دیکھیں گے اپنے قاعدے میں، اگر آپ کے سامنے قاعدہ ہوگا یا پڑھنے کے وقت میں آپ اس کو رکھ لیں گے، جب آپ ویڈیو دیکھیں گے تو قاعدہ رکھ لیجئے گا سامنے اور اس میں دیکھتے رہیے گا۔ یہ فا ہے، اس کی شکل بالکل الگ ہے، اس کی شکل نہ پیچھے والے با سے ملتی ہے، نہ تا سے ملتی ہے، نہ ثا سے ملتی ہے، اور نہ اپنے سامنے والوں میں سے کسی سے ملتی ہے۔ مثلا قاف ہے، 2 نقطے ہیں لیکن شکل اس کی الگ ہے، فا کی شکل الگ ہے۔ اسی طرح قاف ہے، یہ پچھلے والوں میں سے کسی سے نہیں ملتا ہے۔ چھوٹا کاف ہے، یہ بھی پچھلے والوں میں سے بھی کسی سے نہیں ملتا ہے، سامنے والوں میں سے بھی کسی سے نہیں ملتا ہے۔ لام ہے، یہ بھی کسی سے نہیں ملتا ہے۔ میم ہے، یہ بھی کسی سے نہیں ملتا ہے، سامنے والوں میں سے بھی کسی سے نہیں ملتا ہے۔ لام ہے، یہ بھی کسی سے نہیں ملتا ہے۔ میم ہے، یہ بھی کسی سے نہیں ملتا ہے۔ نون ہے، یہ بھی کسی سے نہیں ملتا ہے۔ واو ہے، یہ بھی کسی سے نہیں ملتا ہے۔ گول ہا ہے، حمزہ ہے، چھوٹی یا ہے، بڑی یا ہے، یہ بھی کسی سے نہیں ملتے ہیں۔ تب اس کے بعد ناظرین یہ آپ کے حروف پورے ہو گئے، 29 حروف۔ اب میں ان کو آپ کو ایک تو نکال کے دکھا دیتا ہوں حروف کو، وہ دھیان سے سن لیجئے گا۔ اگر مخرج آپ نے پڑھ لیے تھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اگر آپ نے مخرج سن لیے تھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مخرج سے آپ نکال لیجئے گا۔ اور اگر ان میں تھوڑی کوتاہی ہو، جو ابتدائی ناظرین ہیں ہو سکتا ہے ان کے یاد نہ ہوئے ہوں، تو میں ان کو حروف نکال کے بھی دکھا دیتا ہوں۔ آپ ایک ایک لفظ سنتے جائیے گا اور بولتے بھی جائیے گا، اگر کچھ کوتاہی رہ جائے تو بعد میں پریکٹس کر لیجئے گا۔ اب دیکھیے گا، الف، با، تا، فا، جیم، بڑی حا، خا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ضا، عین، غین، فا، بڑا قاف، چھوٹا کاف، لام، میم، نون، واو، گول ہا، حمزہ، چھوٹی یا، بڑی یا۔ ناظرین یہاں پہ ایک بات اور عرض کر دوں کہ یہ تختی تو آپ کی الف سے لے کر یا تک پوری ہو گئی۔ ایک بات یہاں پر اور عرض کر دوں کہ اگر کسی بھی حرف کا مخرج آپ کو معلوم کرنا ہے کہ اس حرف کا مخرج کہاں ہے، کیا ہے، کہاں سے یہ حرف نکلے گا، تو اس کا ایک آسان طریقہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ جس حرف کا مخرج بھی آپ کو چیک کرنا ہو کہ اس کا مخرج کیا ہے، تو اس کو ساکن کر کے اسی حرف کو اس سے پہلے حمزہ متحرک لے آؤ اور پھر اس لفظ کو ادا کرو۔ جہاں جا کر کے آواز رک جائے گی وہی اس کا مخرج کہلائے گا۔ مثلا میں آپ کو نکال کے دکھا رہا ہوں، اج۔ اب دیکھیے اس میں زبان جا کے کہاں، آواز جا کے کہاں رک رہی ہے، اس حرف کو ساکن کرنا ہے اور اس سے پہلے حمزہ لانا ہے، اج۔ تو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ جیم کا مخرج زبان کا بیچ اور یہ اج
زبان کا بیچ اور اوپر کا تالو ہے۔ یہی کسی بھی حرف کے مخرج کو دیکھنے کا اور پہچاننے کا آسان طریقہ ہے۔ اس کے بعد ناظرین میں آپ کو یہ نیچے امتحان کے نام سے کچھ حروف دیے گئے 3 لائنوں میں، تا، طا، ہا۔ یہ اس لیے ہوتے ہیں 3 لائنیں، یہ اس لیے ہیں تاکہ بندے نے جو پیچھے پڑھا ہے یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے کہ یہ اس کے ذہن نشین ہوا ہے یا اس میں کچھ کچاوٹ ہے۔ تو اس کے نکالنے کا طریقہ ناظرین یہ ہے کہ پیچھے کے جو حرف ہیں بغیر ان کی مدد لیے، بغیر ان کی معاونت کے، بغیر ان کو دیکھے یہ 3 لائنوں والے حروف نکالے جائیں۔ یہ 3 لائنیں والے دیکھیے، میں آپ کو انگلی رکھ کے دکھا رہا ہوں، تا، طا، ہا، سین، شین، صاد، ہا، یہ لام اور دال تک یہ حروف ہیں۔ تو ان کو بغیر پچھلے حروف دیکھے، ان کی مدد کے بغیر ان کو نکال لیے گا، اس میں یہ پہچان ہوگی کہ آپ کے پچھلے حروف یاد ہوئے یا نہیں ہوئے۔ اسی لیے اس کے اوپر لکھا ہوا امتحان، یعنی کہ آپ کی آزمائش کہ آپ کے حروف، جیسے ABCD انسان کے یاد ہوتا ہے، ان کی شکلیں بھی یاد ہوتی ہے اور وہ اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہیں، تو اسی طرح یہاں پر بھی آپ کی یہ پہچان ہے، یہ قاعدے والے یہ پہچان کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ جو آگے سبق پڑھنا چاہ رہے ہیں وہ سبق کے لائق آپ ابھی ہوئے یا نہیں ہوئے۔ اگر اس سبق کے لائق آپ ہو گئے تو الحمدللہ آپ آگے پڑھ لیجئے گا، اور اگر بھی آپ سبق کے لائق نہیں ہوئے تو آپ پہلے پچھلے حروف کو یاد کیجئے گا اور پھر اس کے بعد آگے بڑھیے گا۔ اب آگے بڑھتے ہیں ناظرین، یہ آگے دال کے بعد ایک لائن ہے، اس میں لکھا ہوا ہے مرکبات میں ملے ہوئے حروف کی شکلیں۔ یہاں یہی حروف آگے تختی نمبر 2 جب مرکبات آنے والا ہے اس میں جو حروف آئیں گے یہی آئیں گے جو آپ نے دیکھے ہیں، یہاں الف سے لے کر یا تک بڑے بڑے حروف یہ نہیں آئیں گے۔ ناظرین میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جیسے انگلش میں کیپٹل لیٹر، اسمال لیٹر ہوتے ہیں ABCD، وہاں بڑی بھی ہوتی ہے چھوٹی بھی ہوتی ہے، ان کی شکلیں بھی الگ ہوتی ہے۔ بڑی کا جو کیپٹل لیٹر میں A ہوتا ہے، B ہوتا ہے، ان کی شکلیں الگ ہوتی ہے، اور جب اسمال لیٹر میں وہ چلے جاتے ہیں تو اس وقت میں ان کی شکلیں چینج ہو جاتی ہیں۔ تو اسی طرح یہاں پر بھی ناظرین یاد رکھیں کہ الف سے لے کر یا تک جو حروف ہیں یہ ایک طرح سے یوں کہہ سکتے ہیں کہ کیپٹل لیٹر ہیں، اور جب یہ آگے مرکبات میں ملیں گے تو ان کی شکلیں اسی طرح چینج ہو جائیں گی، بدل جائیں گی، جیسے وہاں انگلش میں بدل جاتی ہیں۔ جیسے اگر کوئی آپ کو لفظ لکھنا ہے تو اس میں شروع میں بڑا لفظ لکھا جاتا ہے، بعد میں پورے چھوٹے آتے ہیں انگلش میں، یہاں ایسا تو نہیں ہوگا۔ البتہ یہ ضرور ہوگا کہ جب آپ کوئی لفظ لکھیں گے اور یہ مرکبات میں یہ بدل جائے گا مفردات، یعنی مرکبات کی تختی آئے گی اور حروف آئیں گے، تو وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ یہ الف با سے لے کے یا تک جو یہ بڑے بڑے حروف ہیں یہ وہاں پہ کوئی سے بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا، ان کی شکلیں بدل جائیں گی۔ تو اس میں ایک لائن جو لکھی ہوئی ہے مرکبات میں ملے ہوئے حروف کی شکلیں، اس میں آپ کو یہی بتلائیں گے ناظرین کہ جو آگے آنے والے تختی نمبر 2 ہے، کیپٹل لیٹر، اسمال لیٹر ہوتے ہیں ABCD، وہاں بڑی بھی ہوتی ہے چھوٹی بھی ہوتی ہے، ان کی شکلیں بھی الگ ہوتی ہے۔ بڑی کا جو کیپٹل لیٹر میں A ہوتا ہے، B ہوتا ہے، ان کی شکلیں الگ ہوتی ہے، اور جب اسمال لیٹر میں وہ چلے جاتے ہیں تو اس وقت میں ان کی شکلیں چینج ہو جاتی ہیں۔ تو اسی طرح یہاں پر بھی ناظرین یاد رکھیں کہ الف سے لے کر یا تک جو حروف ہیں یہ ایک طرح سے یوں کہہ سکتے ہیں کہ کیپٹل لیٹر ہیں، اور جب یہ آگے مرکبات میں ملیں گے تو ان کی شکلیں اسی طرح چینج ہو جائیں گی، بدل جائیں گی، جیسے وہاں انگلش میں بدل جاتی ہیں۔ جیسے اگر کوئی آپ کو لفظ لکھنا ہے تو اس میں شروع میں بڑا لفظ لکھا جاتا ہے، بعد میں پورے چھوٹے آتے ہیں انگلش میں، یہاں ایسا تو نہیں ہوگا۔ البتہ یہ ضرور ہوگا کہ جب آپ کوئی لفظ لکھیں گے اور یہ مرکبات میں یہ بدل جائے گا مفردات، یعنی مرکبات کی تختی آئے گی اور حروف آئیں گے، تو وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ یہ الف با سے لے کے یا تک جو یہ بڑے بڑے حروف ہیں یہ وہاں پہ کوئی سے بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا، ان کی شکلیں بدل جائیں گی۔ تو اس میں ایک لائن جو لکھی ہوئی ہے مرکبات میں ملے ہوئے حروف کی شکلیں، اس میں آپ کو یہی بتلائیں گے ناظرین کہ جو آگے آنے والے تختی نمبر 2 ہے مرکبات،
اس میں کون سے حروف آنے والے ہیں، تو ان کی شکلوں کو آج آپ دھیان سے دیکھ لیجئے گا، پہچان لیجئے گا ایک حرف کی کتنی شکلیں ہیں، کس کس طرح کی ہیں، اور پھر کل میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ یہ پہچاننے کا طریقہ کیا ہے۔ اب پہلے آپ ان کو پہچان کر کے لائیں، اچھی طرح یاد کر کے لائیں، اور پھر میں کل انشاءاللہ بلیک بورڈ پہ لکھ کر کے یا اسکرین پہ لکھ کر ہی آپ کو دکھاؤں گا کہ ان کو کیسے پہچانیں، اور جب مجھے امید ہو جائے گی کہ آپ کے سمجھ میں آ گیا ہے یا آپ آگے آسانی سے سمجھا سکتے ہیں، تو انشاءاللہ پھر میں آپ کو آگے لے چلوں گا۔ ابھی آج کا سبق یہیں ختم ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے درخواست یہ ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں، تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اور اگر آپ کو کوئی سوال کرنا ہو یا اور کوئی ایسا طریقہ ہو کہ جو ہم آپ کو اور اچھے طریقے سے سمجھا سکتے ہوں، اس کو کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔